أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور وہ خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے جب میں مسجد النبوی کے صحن پہ پہنچا کیا دیکھا کہ آمینہ کے لال سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے صحن مسجد النبوی میں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں ایک نظر آقا کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی اور دل سے یہ آواز نکلی من وجہک المنیر لقد نبیر القمر۔ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا تو آپ کے چہرہ پر انوار کی چند تجلیوں ہی کا ملا ہے، یعنی آپ ایسے حسین ہیں کہ چمکتا ہوا چودھری کا چاند بھی آپ کے حسن کے سامنے ماند پڑ جائے، اور آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ کے بارے میں حسان ابن ثابت نے جو شعر کہے آپ سب ان کو جانتے ہیں، اور آپ اتنے جمیل ہیں کہ آپ جیسا کسی ماں نے جما ہی نہیں، آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ کو یوم تقریب کے اندر ایسے بنایا گیا کہ آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ یہ عربی اشعار آپ نے خطبہ سے وائدین سے بے شمار مرتبہ سنے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بہت سی احادیث میں بیان ہوا کہ وہ چودھری کا چاند تھا، وہ چمکتا ہوا سورج تھا، وہ دمکتا ہوا ستارہ تھا۔ جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں ہمارا آپ کا عقیدہ ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ یہ عقیدہ تو سب کا ہے، وہ یا نبی کا ظاہر بیان کرنا، نبی کا چہرہ بیان کرنا، نبی کا علم نشرہ کا سینہ بیان کرنا، نبی کی واللیل کی زلف بیان کرنا، نبی کا والضحیٰ کا کوثر و تسنیم کے دھلے ہوئے رخساروں کا بیان کرنا، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی نعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا کہنا؟ آپ نے بہت سے حسین دیکھے ہوں گے، واقعی نورانی چہرے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بعض واقعات تو اتنے عجیب ملتے ہیں کہ یمامہ کا گورنر سمامہ مسجد النبوی کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا، آقا کہہ رہے ہیں میری طرف دیکھ لے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، آقا بار بار کہہ رہے ہیں میری طرف دیکھ لے، وہ آپ کی طرف نہیں دیکھتا، آقا کے ساتھ مجادلہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، اگر مجھے قتل کیا جائے گا تو ایسا خون کو مارا جائے گا جس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر مجھ پہ احسان کیا جائے گا تو میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ ہمارے کوپے قبیلے کے لوگ احسان فراموش نہیں ہیں۔ آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سمامہ ایک نظر مجھے دیکھ لے، اپنے دشمن کے چہرہ ہی سمجھ کے دیکھ لے۔ نہیں میں دیکھتا، ایسے الفاظ کے جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ خیر 3 دن گزر گئے، آقا دو جہاں نے سمامہ کو آزاد کر دیا۔ اب کے سمامہ کے دل میں خیال آیا ایک چہرہ دیکھنے کی ڈیمانڈ تو کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں دیکھ ہی لوں، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ سمامہ نے چہرے پہ نظر کیا ڈالی، دین و دنیا کی حالت تبدیل ہو گئی، قدم تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور دل مسجد النبی میں اٹک چکا ہے۔ کہا جتنی تیزی سے گیا دگنی تیزی سے واپس آیا۔ آقا نے کہا تجھے تو آزاد کر دیا تھا، کہا بنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ دنیا میں کوئی خوبصورت ایسا بھی آیا ہے کہ جس کو چہرے کو دیکھ کر لوگ اپنے دین کو تبدیل کر لیں۔ یہ آقا کا حسن ہے، ظاہری مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس ظاہری مقام و مرتبے کی بھی اگر بات کریں، پورے مسلمان امت کا عقیدہ رسول اللہ سب سے خوبصورت، اس خوبصورت چہرے کے اوپر اللہ نے داڑھی کو سجایا ہوا۔ ہم ہیں تو مسلمان، ہم کلمہ گو تو ہیں، لیکن ہمارے لیے داڑھی رکھنا بڑا مشکل ہے۔ بیوی کیا کہے گی، والدین کیا کہیں گے، ابھی تو منگنی نہیں ہوئی، منگنی ہو جائے گی، لاما صاحب داڑھی رکھ لوں گا، شادی تو ہو رہے دیں۔ شادی ہو گئی، بیوی اب داڑھی بوڑھی نہیں رکھنے دے گی۔ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ داڑھی کے ساتھ مزین ہے، آراستہ ہے، اور تیرا عقیدہ بھی یہی ہے، تو پھر تیرے عقیدے میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے۔
تیرے عقیدے میں کچھ نہ کچھ نفاق ہے کہ تو منہ سے تو یہ کہتا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے تیرا جی گھبراتا ہے. یہ تو ظاہر کی بات ہے. اور اگر کی جائے باطن کی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور کے اوپر اپنے مقام و مرتبے کے اوپر اتنے بلند ہیں کہ اگر صرف ان کی مقام رسالت کا تذکرہ کیا جائے تو کئی گھنٹے کئی خطبات درکار ہیں ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے. لیکن چند باتیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ وہ رات ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی میں لے جایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون ہے؟ جبریل امین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، نورانی چہرے دیکھے، سرخ و سفید، لمبے، خوبصورت، نورانی، روشن، حشاش بشاش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ آئے؟ جبریل امین نے کہا معجزے کے طور کے اوپر آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عنایت کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اور رسول آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ان کو آج دوبارہ نازل کیا گیا. یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں جبریل؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. اے جبریل کا امام کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے نبی کریم کے شانہ اقدس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا اور 1,00,000 سے زائد کم و بیش انبیاء کے مصلی امامت میں کھڑا کر دیا. مقام و مرتبہ اگر کسی نے سمجھنا ہو ایک حدیث ہی کافی ہے، لیکن ایک تخیلاتی حدیث بھی موجود ہے اہوا کی. آپ نے وہ مشہور حدیث بھی سنی ہے کہ نبی کریم نے کہا کہ اگر مجھے تخیلاتی طور پر ایک انسان سے تولا جائے میرا پلڑا بھاری ہو جائے. اور اگر اس حدیث کو ذرا وسیع کیا جائے مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سے نہیں 10 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا، 1,00,000 سے تولا گیا، 10,00,000 سے تولا گیا. میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا. فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ ہاں ہاں یہ وہی ہے. اس کے مقام کا بڑا چرچا ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے. یہ 1-2 کروڑ سے نہیں 10 کروڑ سے تولا جائے، 1 ارب سے تولا جائے، 5 ارب سے تولا جائے، میرے نبی کو عالم تخیلات میں 5 ارب انسانوں سے تولا گیا. میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا. انہوں نے کہا 5 ارب سے کیا تولنا، 10 ارب سے کیا تولنا، ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈالا جائے، دوسرے پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال کو ڈالا جائے. اور میرے بھائیوں رکو سوچو، میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے بریلوی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو، ایک پلڑے میں عقیدہ تمہارا بھی یہی، عقیدہ میرا بھی یہی، ایک پلڑے میں آمینہ کے لال ہیں اور دوسرے پلڑے میں پوری انسانیت ہے. یہاں پہ رکیے، انسانوں میں سارے نبی بھی شامل ہیں، ہر نبی کے صحابی بھی شامل ہیں، ہر امت کے شہید بھی شامل ہیں، ہر امت کے اولیاء بھی شامل ہیں. ایک پلڑے میں پوری انسانیت ہے اور دوسرے پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال ہیں. اور پھر جب میرے نبی کے بدن کو تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا. پوری انسانیت سے بھی بھاری، پوری دنیا کا سب سے منتقی انسان، پوری کائنات کے اندر یہ شرف، یہ فضیلت، یہ اعزاز حاصل کرنے والا کہ پوری عالم انسانیت اس قیامت کے دن جس دن پریشان ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. میری نیکی نہ مانگ لے، مجھ سے کوئی حق نہ مانگ لے، مجھ سے کچھ طلب نہ کر لے، میں نے زندگی میں کوئی حق تلفی کی ہو مجھ سے پوچھ نہ لے. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے چھپ رہا ہوگا، ایک دوسرے کی حق تلفی سامنے نہ آ جائے، ایک ایک نیکی کا سوال نہ کر لیا جائے. اس سخت اور شدت کے دن میں جب پسینوں کے اندر انسان اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا، اس سختی کے دن جس دن انسان نشے کے عالم میں ہوگا،
وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى وَمَا هُمْ بِسُقَارَى. وہ نشانی ہوگا اللہ کا عذاب، اللہ کی دہشت، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جو اس وقت کفیت تاری ہوگی، انسان ہڑبڑا اٹھیں گے. لیکن اس عالم میں بھی اس نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سارے باپ آدم کے پاس جائیں گے. اب تو جنت جہنم کی بات تو دور کی ہے، بابا آدم آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کی اولاد ہے، جنت جہنم کا فیصلہ تو بات کا ہے. اللہ کے لیے حساب کتاب ہی شروع کرا دیجیے. کچھ گھبراہٹ میں کمی ہو جائے، کچھ سکون ہو جائے، کوئی لائن لگ جائے، حساب کتاب شروع ہی ہو جائے. اس وقت بھی اگر اعزاز حاصل ہوگا تو نبی یہ محترم کو ہوگا. آدم سے نوح کے پاس، نوح سے ابراہیم کے پاس، ابراہیم سے موسیٰ، موسیٰ سے عیسیٰ. بخاری شریف کی طویل حدیث، عیسیٰ سے نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور نبی کریم کہیں گے ہاں یہ میرا ہی مقام و مرتبہ ہے کہ میرے کہنے پہ، میری سفارش پہ حساب کتاب شروع ہوگا. جنت کی طرف بھی قدم اٹھا رہے ہوں گے، یہ تیرے نبی کا، یہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے. جنت کے دروگے کو کہیں گے دروازہ کھول دیجئے، میرا نام محمد ہے. جنت کا دروگا صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جو جواب دے گا وہ آپ کے اور میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے. اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی سے ہم نے ایک نتیجہ حاصل کرنا ہے. وہ جنت کا دروگا کہے گا ہاں جب سے اللہ رب العزت نے جنت کو قائم کیا، اس کے دروازے بنائے، اس کی کنجیاں بنائی. مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب سے یہ جنت قائم ہوئی ہے، اس کے دروازے بنے ہیں، اس کے تالے لگے ہیں، اس کی کنجیاں بنی ہیں. مجھے یہ آرڈر کیا گیا ہے، مجھ پہ یہ حکم چلایا گیا ہے کہ اس وقت تک اس کے دروازوں کو نہیں کھولنا جب تک ایک آنے والا آ کے یہ نہ کہے میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمہارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے. پوری انسانیت کے لیے بھی اگر جنت کا دروازہ کھلنا ہے اس نبی کے نام پہ کھلنا ہے. جنت کا دروازہ جس نبی کے نام پہ کھلنا ہے، جس کی ذات بھی اعلیٰ ہے، جس کی ظاہر بھی اعلیٰ ہے، جس کی باطن بھی اعلیٰ ہے. ایمانداری سے بتلائیے پھر کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا؟ کیا ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانے میں نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ گلہ کرنے میں حق بجانے میں نہیں ہیں کہ ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے لیکن بات تیرے فقیہ کی اعلیٰ ہے، ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے، بات تیرے اور میرے مولوی کی اعلیٰ ہے. ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے، بات تیرے اور میرے امام کی، ملا کی، علامہ کی، مفتی کی، فقیہ کی، فقیر کی، پیر کی اعلیٰ ہے. یہ پھر دو رنگی ہے، یہ پھر منافقت ہے. عقیدہ بریلوی کا اٹھائیے، شرح صدر سے کہتا ہوں اس کی نظر میں بھی کائنات کے اندر مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو بندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ. فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات غلط لگے لیکن میں اصلاح کے لیے کہنا چاہتا ہوں میرے بریلوی بھائی، میرے دیوبندی بھائی بات کو سمجھیں. اگر ذات ان کی اعلیٰ ہے تو آئیے اس بات پہ اتفاق کر لیں. اجماع تو ذات کے اوپر پہلے ہی ہے، اجماع تو ذات کے اوپر پہلے ہی ہے. اور اگر یہ بات میں کہوں تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانے ہوں. اللہ کی قسم نبی کی ذات کا انکار تو تب بھی نہیں تھا ہوا جب وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے. کیا کہا جاتا تھا؟ قریش مکہ. بات غلط ہے لیکن بات سچ ہے. قریش مکہ، کفار مکہ جب نبی کو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ الصادق آ رہا ہے، الامین آ رہا ہے. ذات کا انکار وہاں پہ بھی نہیں تھا. انکار کس چیز کا تھا؟ انکار ہمیشہ بات کا ہوا. انکار کل بھی بات کا ہوا، انکار آج بھی بات کا ہوتا ہے اور انکار آئندہ بھی بات کا ہوگا. اگر آپ کا اور میرا یہ عقیدہ متفقہ ہو جائے کہ اگر نبی کی ذات اعلیٰ ہے تو اسی نبی کی بات اعلیٰ ہے. آج معاشرے سے، پاکستان سے، امت میں سے تمام فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا اگر عقیدہ یہ بن جائے گا کہ قول فیصل ہر بات میں فیصلہ کن اتھارٹی. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فیصلہ کن اتھارٹی ہے. جب بھی اختلاف ہو گیا، کیا صحابہ کا اختلاف نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کا آپس میں اختلاف نہیں ہوا؟ اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اختلاف کے بعد
قول فیصل حتمی بات حتمی رائے کس کی ہونی چاہیے؟ یہ وہ عقیدہ اگر ہم اپنا لیں تو سارے کے سارے فرقے راہ راست پہ آ جائیں، اختلاف امت کا ختم ہو جائے۔ دو صحابہ میں اگر بالفرد اختلاف ہو گیا تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ آدھے لوگ اس صحابی کی مان لیں، آدھے لوگ اس صحابی کی مان لیں، کوئی ان کو چھیڑے نہ، کوئی دوسرے کو چھیڑے نہ، کوئی تنگ نہ کرے؟ کیا یہ عقیدہ معاشرے میں تھا صحابہ کے دور میں؟ یہ عقیدہ نہیں تھا۔ عام مشہور اختلافات ہیں صحابہ کے مابین، عمر بن العاص کا، معاذ بن جبل کا، مختلف معاملات میں اختلاف ہو جانا۔ عمر بن العاص ایک علاقے کے گورنر ہیں اور وہاں پہ طاعون پھیل گیا اور وہ کہنے لگے کہ طاعون پھیل چکا ہے، تم وادیوں کا رخ کرو، تم دریاؤں کا رخ کرو، تم نہروں کا رخ کرو، تم یہاں سے ادھر ادھر ہو جاؤ۔ معاذ بن جبل جب اس علاقے میں پہنچے انہوں نے کہا عمر بن العاص نے ایک آرڈر دیا ہے، عمر بن العاص نے ایک آرڈر دیا ہے کہ تم نہروں میں چلے جاؤ، علاقے کو چھوڑ دو۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے اس علاقے کے لوگ اسی علاقے میں رہیں، اسی علاقے میں رہیں، کوئی فرار ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس کو طاعون لگے گا لگے گا، جس کو نہیں لگنا نہیں لگے گا، اسی علاقے میں رہ کے بھی وہ زندہ بچ جائیں گے۔ ہاں کمزور عقیدہ ہوتا ہے، کوئی اس علاقے سے باہر نہ نکلے اور کوئی باہر والا اس علاقے میں نہ آئے، کہیں یہ گمان نہ کرنے لگے کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں۔ کوئی بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کو کرونا کے اس وبا کے اندر مسجدوں سے دور کرنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے۔ یہی اختلاف صحابہ کے مابین ہو گیا۔ معاذ بن جبل نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جب طاعون پھیل جائے تو طاعون والے اسی علاقے میں رہیں۔ اگر بیماریاں متعدی ہوتی تو باقیوں کو مرنے کی یہ وہاں پہ نہ چھوڑا جاتا اور باہر والے ادھر نہ آئیں، یہ باہر نہ جائیں۔ عمر بن العاص ضد پہ اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں میری مانی جائے۔ کہا نہیں، اب میرے پاس میں حاکم تو ہوں، میں گورنر تو ہوں، لیکن رسول اللہ کی حدیث پہنچ گئی ہے، اب عمر بن العاص کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے گا، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے گا۔ عام بات حضرت عمر نے ایک دن فتویٰ دے دیا، فتویٰ دے دینا یا اپنی عقل سے اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بیان کر دینا جس بارے میں حدیث معلوم نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج کہاں بھی ہے؟ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب بات اختلاف کی آ جائے تو فیصلہ کن اتھارٹی کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی بات مانی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ حضرت عمر کو یہ حدیث پہنچی کہ ہاتھ کی دیت 50 اونٹ کی ہے۔ حضرت عمر نے ان اونٹوں کو انگلیوں پہ تقسیم کر دیا، ان اونٹوں کو انگلیوں پہ تقسیم کر دیا۔ کہا قوت و طاقت میں انگوٹھا سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی دیت زیادہ ہوگی 15 اونٹ، 50 اونٹوں کو تقسیم کیا اور اس کی دیت زیادہ بنائی، اور باقی دو انگلیوں کی جو ساتھ والی دو انگلی ہیں، کہا یہ قوت و طاقت میں انگوٹھے کے یہ عام فہم بات سمجھنے کی، پورے ہاتھ کی 5 انگلی ہیں اور ہاتھ کی دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ۔ حضرت عمر کو یہ حدیث معلوم تھی، انہوں نے ان 50 اونٹوں کی تقسیم کی۔ کہا انگوٹھا قوت و طاقت میں پورے ہاتھ میں سب سے مضبوط چیز انگوٹھا ہے، اگر لڑائی میں کسی کا انگوٹھا کٹ گیا میں آرڈیننس جاری کرتا ہوں، اس کو کتنی دیت ملے گی؟ 15 اونٹ۔ ساتھ والی دو انگلیاں جو متصل ہیں یہ قوت و طاقت میں ایک برابر ہیں، اگر یہ دو کٹ جائیں تو ان میں سے ہر ایک کی دیت 10 اونٹ۔ کتنے اونٹ بن گئے؟ 35۔ کتنے اونٹ بن گئے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد آنے والی جو انگلی ہے وہ ان دو انگلیوں سے قدرے کمزور ہوتی ہے، اگر وہ کٹ جائے اس کی دیت 9 اونٹ، اور جو سب سے آخر میں سب سے کمزور انگلی باقی بچی ہے اس کی دیت کتنی ہے؟ 6۔ پورے 50 کی ہے، کتنے کی ہے؟ 50 اونٹ 50 ہی رہنے دیے، دیت بھی نیک ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ 50 اونٹوں کی دیت کی حدیث معلوم ہے، ہاتھ کی، اس کو تقسیم کس کے اوپر کر رہے ہیں؟
انگلیوں پہ. اور کہاں سے کر رہے ہیں؟ فہم و فراست سے، عقل سے، اجتہاد سے، منطق سے. اور بات دل لگتی بھی ہے. انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ 15، 7 والی 2 انگلیاں 10 10، 7 والی انگلی 2، آخری سب سے چھوٹی انگلی 6 اونٹ. آرڈیننس جاری کیا. آرڈیننس مختلف حصوں میں سلطنت کے پہنچا. مصر میں عوف بن مالک اسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں پہ یہ آرڈیننس آیا. اب قاضی آرڈیننس پڑھ رہا ہے، گورنر آرڈیننس پڑھ رہا ہے، عوف بن مالک آرڈیننس سن رہے ہیں. اچھا عمر نے یہ فیصلہ کیا، اچھا آپ رکیے، مجھے عمر سے ایک کام ہے. اگر اس دوران کوئی انگلی کٹ گئی، کوئی انگلی کسی کی کٹ گئی، تو آپ نے عمر کا یہ فتویٰ لاگو نہیں کرنا، آپ نے ذرا رکنا ہے. عوف بن مالک نے وہاں سے گھوڑا دوڑایا، زین کو گھوڑے کی پشت پہ رکھا. یہ ہیں وہ صحابہ جنہوں نے دین کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اور اگر اختلاف ہوا تو قول فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا. عوف بن مالک سیدھا تیزی سے دن رات کا سفر طے کرتے ہوئے تیزی سے جتنا ممکن تھا حضرت عمر کے دربار میں پہنچ کے کھٹکایا دروازہ. اے عمر! جی نا. عوف بن مالک جی آئیے، آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے. ہاں جاری کیا ہے. بیٹھیے تو صحیح، کچھ کھا پی لیجیے، مصر سے آئے ہیں. آپ نے 5 انگلیوں کی الگ الگ دیت کا آرڈیننس جاری کیا ہے. جی ہاں کیا ہے. آپ کے پاس یہ آرڈیننس جاری کرنے کی کیا دلیل ہے؟ عوف بن مالک کس درجے کے صحابی ہیں اور عمر بن خطاب کس درجے کے ہیں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے عوف تو سیدھا آیا، کوئی بات چیت نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی حال احوال نہیں. تو جو میرے سے آ کے بحث کر رہا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے اس کے مخالف ہونے کی؟ میں نے اپنی فہم سے، فراست سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی کہ ایک ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے، ان کو میں نے انگلیوں میں تقسیم کر لیا. عوف بن مالک نے کہا میرے پاس ایک دلیل ہے. یہی مدینہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا ان الاصابع فی دیت سواء، الا ان الاصابع فی دیت سواء. ہاتھ کی 5 انگلیاں قوت و طاقت میں برابر نہیں ہیں، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان 5 انگلیوں کی دیت ایک برابر ہوگی. حضرت عمر نے کہا کاتب کو بلایا جائے. کاتب کو بلائے گا. کہا میرا فتویٰ لکھو. محل میں عجیب قسم کی خاموشی ہے. گورنر ہاؤس میں پریزیڈنٹی مسجد ہے. عجیب قسم کی کفیت ہے پوری مسجد کے اوپر کہ عمر اپنا فتویٰ پھر لکھوا رہا ہے. کہا پورا کا پورا فتویٰ لکھو، دوبارہ لکھو. 15 اونٹوں کا، 10 اونٹوں کا، 9 اونٹوں کا، 6 اونٹوں کا لکھو. لکھ لیا کاتب نے. عجیب کفیت ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں عمر پھر اپنا فتویٰ لکھا رہے. کہا نیچے لکھو کہ ہمیں عوف بن مالک کی سند سے ایک حدیث پہنچی ہے کہ انگلیوں کی دیت برابر ہے. اس نے وہ بھی لکھ دیا. کہا نیچے لکھو اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے. عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے. بتائیے آپ اور میں رسول اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرنے والے. حدیث صحیح ہے. جی صاحب مولوی صاحب واقعی بخاری میں موجود ہے. جی 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 بالکل. یہ رفیدین کی حدیث بھی موجود ہے. جی جی موجود ہے. موجود ہونے کے بعد چور چرام، موجود ہونے کے بعد دیکھ لینے کے بعد فلاں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی یہ تشریح ہے، فلاں یہ منسوخ ہو گیا تھا. جی وہ منسوخ ہو گیا، پہلا جاری رہا، بعد پہلا منسوخ ہو گیا. رسول اللہ کی حدیث آ جائے، رسول اللہ کا قول آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، پھر اس کے بعد اپنا ذہن چلانا، پھر اس کے مخالف اپنے دماغ کو لڑانا. اگر امت صرف اس بات پہ اتفاق کر لے، حضرت حسن بصری 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، 200 صحابہ کے شاگرد ایک جگہ گئے. وہاں پہ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ اگر 2 بندے ہوں تو نمازی کہاں پہ کھڑا ہوگا اور امام کہاں پہ کھڑا ہوگا. دیکھیں سوال کا پوچھ لینا اور ضروری نہیں ہر سوال کا بندے کو نالج بھی موجود ہو، ہر سوال کا جواب آنا
یہ بھی علم کا آج کل کے دور میں تو یہ فیشن بن گیا جی، اگر کوئی سوال کیا اس کا جواب نہ آیا تو بڑی بےعزتی ہو جائے گی۔ پرانے دور میں لا علمی کو نصف علم سب کا جاتا تھا کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی علم کی ایک قسم تھی۔ حسن بصری سے بھی کسی نے پوچھ لیا تو انہوں نے اپنی سوچ اور سمجھ سے، عقل سے یہ بات کہی، امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، سیدھا رسول اللہ کو پسند تھا۔ انہوں نے جواب دے دیا۔ اندر سے ایک عورت بولی، کہا میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں، اور عبداللہ ابن عباس نے مجھے کہا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دائیں کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، رسول اللہ نے پکڑ کے میں رسول اللہ کے ساتھ نماز میں ملنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں پہ کر لیا، میں نے رسول اللہ کو دائیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں پہ کر۔ حضرت حسن بصری اڑ گئے، ضد کر لی، کہا آیا تو دین کو سمجھانے تھا، ایک عورت سے دین سمجھ کے جا رہا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ نیت نیک ہو جو مرضی کر دیتے، نیت نیک ہے، نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر جو مرضی دین میں ایجاد کر لیا جائے۔ دین صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، عمل سے ظاہر ہوا، اور اس کو دیکھ کر سن کر صحابہ نے عمل کر دیا۔ ہم نے یہ آیت پڑھی خطبہ حجۃ الوداع میں، ہم سے بھی کوتاہی ہوئی، آپ کو یہ بات تو سمجھائی کہ دین خطبہ حجۃ الوداع میں مکمل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا تھا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ دین مکمل ہو گیا، تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ بے شک آپ نے دین پورے کا پورا پہنچا دیا۔ اتنی حدیث ہم نے بیان کر دی، اتنی بات بتا دی کہ رسول اللہ نے ان کو گواہ بنایا تھا کہ کیا میں نے دین کو مکمل پہنچا دیا؟ صحابہ نے گواہ بن کے کہا ہاں پہنچا دیا۔ جو صحابہ نے اگلا جملہ کہا تھا اس کے ابلاغ میں ہم ناکام ہو گئے۔ جب رسول اللہ نے صحابہ کو گواہ بنایا تھا نا کہ کیا دین میں نے پورا پہنچا دیا، تو صحابہ نے کہا تھا پہنچا دیا، تب صحابہ نے بھی رسول اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ اے اللہ کے رسول، پھر آپ بھی گواہ رہیے، جو دین آپ نے پورا ہم تک پہنچایا، ہم نے اس کے اوپر پورے کا پورا عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ گویا دین صرف نبی کے اقوال اور افعال اور عادات سے جو ظاہر ہو، یا وہ جس کے اوپر صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا ہو۔ دین صرف اس چیز کا نام ہے، دین اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں، کسی تیسری چیز کا بھی نام نہیں ہے، دوسری تیسری کسی چوتھی چیز کا نام نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے جو نبی کی زبان سے نکل جائے، اور اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان، آگے سوال پوچھنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دینے لگے۔ پھر عجیب واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ سے سوال کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں، جبکہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے علم نہیں، آپ بتلا دیجیے۔ لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو کہتا صدقتا، آپ نے درست فرمایا، آپ نے درست فرمایا۔ یعنی کر سوال رہے، سوال اس لیے کیا جاتا ہے مجھے علم نہیں ہے، سوال تو کر رہا کہ علم نہیں ہے، اور جب رسول اللہ جواب دے دیتے ہیں تو کہتا آپ نے سچ کہا۔ اس کا مطلب اس کو تو علم نہیں تھا، یعنی رسول اللہ سے پوچھ تو سوال رہا ہے لیکن بعد میں تصدیق کر رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب ماجرا صحابہ سے رہا نہ گیا، چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا پتہ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ کچھ تھا۔ صحابہ نے کیا کہا کیا معاملہ تھا؟ کہا یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ اچھا یہ کون تھا؟ یہ آسمان سے اللہ نے جبریل امین کو نازل کیا، تم کو تمہارا دین سمجھا کے گیا۔ سبحان اللہ، تم کو تمہارا دین سمجھا کے گیا۔ آئیے دین کیا ہے، دین کو سیکھیے، دین کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر پورے کا پورا دین ہے۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں یہ آیا ہے اور تمہیں تمہارا دین بتلا کے چلا گیا۔ اس جواب کے اندر پورے کا پورا دین پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہا ہوں، ایسے تو حدیث تقریری بھی قابل حجت ہوتی ہے، حدیث ہی ہوتی ہے،
لیکن دین کو سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، رہتی امت تک کوئی مغالطہ نہ رہے، اس کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ نے یہ انداز اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ انداز اپنایا۔ اگر جبریل امین آتے آسمان سے اور رسول اللہ صحابہ کو کہتے تھے کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں کہ آپ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی باتیں سن لیں، تو بات مکمل تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ سوال جبریل نے کیے، جواب کس نے دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا آپ کو اور مجھے، پوری امت کو قیامت تک کا دین یہ سمجھانا تھا کہ دین صرف اس چیز کا نام ہے جو بات رسول اللہ کی زبان سے نکل جائے۔ بعض لوگوں نے عبداللہ بن عمر بن العاص کو بھی یہ مغالطہ ڈال دیا تھا کہ رسول اللہ ہی بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ وہ یار ہر بات ہی لکھ لیتا ہے، ہر بات ہی لکھ لیتا ہے، ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ آپ نے لکھنا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص سے آگے پوچھا، لکھتا نہیں ہے؟ کہا اس طرح لوگوں نے مجھے مغالطہ ڈالا کہ آپ بشر ہیں، آپ میں بھی کبھی خوشی ہوتی ہے، آپ بھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق۔ اے عبداللہ بن عمر بن العاص، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ہو، غضب میں ہو، ان دو ہونٹوں سے، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلتا، اس کو لکھ لیا کر۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے رسول اللہ سے پوچھنے لگے، رسول اللہ حاجی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، آمین کلی آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حج کے ابواب، حج کے مسائل بیان کر رہے ہیں، افی کلی آمین سوال کا پیدا ہو جانا کوئی چپے کی بات نہیں، سوال بنتا تھا، سوال کا پیدا ہونا کوئی اس میں اختلافی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کیا حج ہر سال ہی فرض ہے؟ رسول اللہ خاموش نے 3 مرتبہ اس سوال کو اگنور کیا، پھر کچھ دیر بعد اس کو بلایا اور کیا کہا؟ آپ کو یہ دین سمجھا کے چلے۔ کیا کہا؟ لو قلت نعم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 حرف بول دیتا، نعم جی ہاں، تو پوری امت کے لیے قیامت تک ہر سال کے اندر فرض ہو جاتا۔ اگر صرف جی ہاں کہنے سے ہر سال حج فرض ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے سے، رفع یدین کرنے سے، حکم دینے سے یہ چیزیں فرض نہیں ہوتی یا منع نہیں ہوتی۔ نیت نیک ہونی چاہیے، کتنی نیک ہونی چاہیے؟ ابو بردہ سے زیادہ نیک نیت ہوگی۔ ابو بردہ نے ایک قربانی کا جانور خریدا اور صبح صبح اپنے محلے داروں پہ نظر ڈالی، سارے کے سارے غریب ہیں، سارے کے سارے مخلوق الحال ہیں۔ ابو بردہ کے ذہن میں آیا کہ آج صبح فجر کی نماز ہوگی، سب سے پہلے چھری پھرے گی میری قربانی کے جانور کو، بکری کے اوپر پھرے گی، میں سب سے پہلے اس کے گوشت کو کاٹوں گا، غریب کے منہ میں لقمے کو ڈالوں گا۔ ابو بردہ اجر و ثواب میں آگے بڑھ جائے گا۔ نیت بات ہے کہ نہیں کرتی؟ نیت اس سے اچھی کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے آگے، اللہ کے رسول آج میں نے بڑا عظیم کام کیا۔ کیا کام کیا؟ ابھی فجر ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد میں نے قربانی کے لیے جو بکری دی تھی اس کو ذبح کر کے غریبوں کے منہ میں ڈالا، غریبوں کے گھر گھر میں نوالا پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر شکنے پڑی۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، صحابی کی نیت نیک، اور عید کی نماز پڑھنے میں کتنے منٹ لگتے ہوں گے؟ 5 10 شاید 10 منٹ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 5-7 منٹ ہی لگتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ لینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ کو کہا، تو نے عید کی نماز ہمارے ساتھ جو پڑھی ہے، اس کے بعد دوبارہ قربانی کا جانور حدید اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو عید کی نماز کو ادا کرنے کے بعد ہوگی، جو عید کی نماز سے پہلے قربانی ہوگی وہ صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ ابو بردہ سے زیادہ نیکیت آج کے مولوی کی ہو سکتی ہے، آج کے مفتی کی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو کہ فلاں دن جلیبیاں دے دو، فلاں دن حلوے دے دو، فلاں دن یہ کر دو، وہ سارے قبول ہو جائیں گے۔ اگر 5 منٹ
ابو بردہ بکری کریں تو وہ قربانی کی قبول نہیں ہے، وہ قربانی کی قبول نہیں ہے۔ اور ہم قربانی کے ایام میں کیا چیز نوٹ کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور بے عیب ہونا، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، کمائی ساری عیب دار ہونی چاہیے، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، نماز ساری بے عیب نہ ہو، نماز میں عیب ہو، حج میں عیب ہو، عمرے میں عیب ہو، صرف قربانی بے عیب ہو۔ نماز آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، عبادت آپ کی رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے، لیکن بے عیب کیا ہونی چاہیے؟ صرف قربانی۔ نماز میں چاہے عیب ہو۔ اور یہ بھی بات سن لیجئے، خلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ کے لوٹ جا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا اللہ کے رسول مجھے آتی ہے ایسے، کیا بدنیتی سے پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ جب نماز پڑھا کر تو سکون سے کھڑا ہو جائے گا، جب رکوع کیا کر سکون سے کیا کر، جب رکوع سے سر اٹھا سکون کر، اطمینان کر، سجدے میں یہ کیا میں تجھے دیکھتا ہوں کھڑا ہوتا ہے رکوع کرتا ہے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے ساتھ ہی دو سجدے کرتا ہے، کوئی سکون نہیں کوئی اطمینان نہیں۔ 3 مرتبہ صحابی رسول جو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، نیت بھی نیک ہے، اس کو کہہ رہے ہیں لوٹ جا تیری نماز نہیں ہوئی، لوٹ جا تیری نماز نہیں ہوئی، لوٹ جا تیری نماز نہیں ہوئی۔ اور ہماری ساری نمازیں عیب پر ہیں۔ صحابی رسول نیت نیک، اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اسی طرح کی نماز حضرت حذیفہ کے سامنے کسی نے پڑھی تھی۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال ہو گئے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا تو نے ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا، تو نے ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا۔ اور دوسری طرف حدیث آپ سب نے علماء سے سنی ہے، صرف 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز اس طرح پڑھ لی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اسی طرح وضو کر کے پڑھی ہے۔ کتنی ساری زندگی کی نمازیں نہیں، کتنی؟ صرف 2 رکعت۔ تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک طرف 40 سال کی نماز حذیفہ کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں، ایک طرف رسول اللہ کے مطابق ہو صرف 2 رکھتے ہو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ کن اتھارٹی، فیصلہ کن ذات، نیت نیک ہونی چاہیے۔ آج یہ فلسفہ معاشرے میں نیت نیک ہو۔ ایک صحابی یعلا بن امیہ، غالب یعلا بن امیہ، وہ رکن یمانی کو گلے لگا کے چومنے لگے، گلے لگا کے چومنے لگے۔ حضرت عمر بھی اسی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں اور کہنے لگے اما تفت مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے رسول اللہ کے ساتھ طواف کی تھا؟ کیا، میں نے رسول اللہ کے ساتھ طواف کیا تھا۔ انہوں نے یہ جو تم نے کام کیا ہے کیا انہوں نے بھی کیا تھا؟ رکن یمانی کے اوپر حجر اسود کو تو چوما تھا، حجر اسود کو تو بوسہ دیا تھا، یہ جو تو رکن یمانی پہ کر رہا ہے کیا رسول اللہ نے کیا تھا؟ یا اللہ کے پاس جواب ہے۔ عمر جس بات غالب آ گئی، رب کا گھر ہے، اسی کا گھر ہے، اسی کا ایک کونا ہے، ایک کونے پہ رسول اللہ نے چوما تھا، دوسرے کونے پہ میں چوم رہا ہوں، اس میں کون سی ایسی کباہت کی بات ہے؟ حضرت عمر نے درے کو نکالا، کہا یا اللہ یاد رکھی اگر آج کے بعد پوری امت میں سے کسی صحابی نے یا تو نے دوبارہ یہ کام کیا، عمر تیری پشت کے اوپر دروں کو لگائے گا۔ نیت بات تھی یاد کی، کیسے ان کا کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ جذبات غالب آ گئے، انسان بے قرار ہو گیا، رب کی محبت آ گئی، اس سے بڑی نیت عمل وہی قابل قبول ہے جس کے پر مہر نبوت ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ایسا واقعہ ملتا جلتا موجود ہے۔ ایک بندہ آ کے کہنے لگا لبیک اللہم لبیک، ہم کہتے ہیں لبیک یا ذا المعارج، لبیک یا ذا المعارج۔ بتائیے یہ اللہ کی کتنی عظیم صفت ہے، اے اونچائیوں والے، اے بلندیوں والے میں حاضر ہوا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، کتنا کو فرق ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کیا یہ تلبیہ کے الفاظ رسول اللہ سے تو نے سنے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ سے تو نہیں سنے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا پھر رک جا، پھر رک جا،
یہ نہ سمجھی کہ تو نیکی کو پا رہا ہے، اگر تو یہ کام کرے گا ابو بکر تجھے روکے گا بھی اور ٹوکے گا بھی۔ حضرت عمر نے یہ واقعات متعدد ہے جو حدیث کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایمانداری سے بتائیے کتنی عمدہ نیت سے حج تمتع میں پابندی کو لگایا تھا۔ اس سے عمدہ کوئی نیت ہے حضرت عمر کے خانہ کعبہ کو ویران پایا تو آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا یہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاؤں گا۔ اس سے کیا ہوگا، لوگ پورا سال عمرہ کریں گے اور حج تمتع کے اوپر پابندی ہوگی تو حج کے ساتھ عمرہ نہیں کیا کریں گے، پورے کا پورا سال خانہ کعبہ آباد ہو جائے گا۔ اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے ایمانداری سے؟ اور نیت کس کی ہے؟ عمر کی، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، جن کے پاس یہ سند نبوی موجود ہے کہ خلفائے راشدین کی اتباع ہونی چاہیے، یہ سند بھی موجود ہے، نیت بھی نیک ہے۔ آرڈیننس جاری کر دیا کہ جو سلطنت کے اندر حج تمتع میں پابندی ہے آج کے بعد کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ آرڈیننس جاری کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اطلاع ملی آپ کے آرڈیننس کی مخالفت ہوگی، میرے آرڈیننس کی مخالفت ہوگی۔ جی ہاں، کس نے کی ہے؟ آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے میقات پہ پہنچ کے حج تمتع کے لیے لبیک کہا ہے اور لوگوں کے سامنے کہا ہے اور اعلانیہ کہا ہے میں حج تمتع کا احرام پہننے لگا ہوں۔ پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے ہرکارے لے آئے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے باپ سے محبت کرنے والے، اپنے باپ کے فرما بردار، ہمیشہ آئے جھکی ہوئی نظر کے ساتھ آئے، جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آئے، ٹکڑے ہوئے سینے کے ساتھ آئے۔ آج آ رہے ہیں نظریں بھی اٹھی ہوئی، گردن بھی تنی ہوئی، سینہ بھی چوڑا۔ عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھ لیا، کہنے لگے کیا بات ہے عبداللہ، آج تیرے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ میں عمر نے آرڈیننس جاری کیا ہے اور میرا یہ آرڈیننس تو جانتا ہے کہ میرے خاندان کا کوئی بندہ مخالفت کرے گا اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس وقت جو عقیدہ بیان کیا وہی میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، وہی امت کا رہتی دنیا تک عقیدہ ہونا چاہیے۔ اے میرے باپ، آپ مجھے خود بتلائیے کہ آپ کے فتوے کو مانوں کہ صاحب قبر کی سنت کو مانوں؟ حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے میرے باپ، اور میں یہ مدینے والے کی سنت کو زندہ کروں گا۔ حضرت عمر ایک دم سوچ میں پڑ گئے، آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، رونا شروع کر دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر کو ایسا بیٹا دیا کہ عمر اگر تیرے ملا جائے تو پکڑ کے سیدھا کر دے۔ کیا دیدے پہ آئے گئے؟ آپ کو حضرت عمر کے حق مہر کا واقعہ بھی معلوم ہے۔ ایک عورت نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ نے اجازت دی ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کیا ضد کر لی؟ کسی صحابی نے نبی کی حدیث آ جانے کے بعد کبھی چوں اور چرا نہیں کی، اور یہ نیت کا فلسفہ، یہ سارے کا سارا باطل فلسفہ، یہ سارے کا سارا فاسد فلسفہ۔ صحابہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ آپ کی دھوپ کو بھی زمین پہ نہیں پھینکتے تھے، آپ کے وضو کو پانی، آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں پھینکنے دیتے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ ایک سفر میں چل رہے ہیں، پیچھے صحابی رک گیا، رسول اللہ نے کہا چلتے کیوں نہیں ہو ساتھ؟ کہا اللہ کے رسول ایک نشیب آیا تھا، ایک فراد آیا تھا، آپ نے اس کو ٹاپا، میں یہ دیکھنا بھول گیا آپ نے دایاں پہلے رکھا تھا کہ بایاں پہلے۔ صحابہ نے اس طرح نبی کی اتباع کی، اور میں اور آپ نیت اچھی ہو، نیت نیک ہو، نیت میں قصور نہ ہو، دین کے اندر جو مرضی چیز کو ایجاد کر دیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔